حیدرآباد نیوز کے چیئرمین سید برکات علی رضوی کے والد گرامی ممتاز عالم دین مولانا الحاج پیر سید محمد علی شاہ حسنی قادری رضوی کا عظیم الشان سالانہ عرس مبارک پنجرہ پول جامع نور مسجد حیدرآباد میں منعقد ہوا۔ مذکورہ عرس مبارک سید برکات احمد رضوی اور علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید اشرف علی شاہ کی زیر سرپرستی اور علامہ مفتی احمد میاں برکاتی کی زیر صدارت منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر علامہ مولانا صوفی رضا محمد عباسی، علامہ طلعت محمود آوان اور حافظ زاہد نے بطور مہمان خاص شرکت کی، جبکہ پیر سید حسناد احمد رضوی نے مہمانان کا استقبال کیا اور ان کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر حیدرآباد کے معروف ثنا خان مصطفیٰ نے نعتوں کے خوبصورت گلدستے پیش کر کے محفل میں سما باندھا اور حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ عرس مبارک محکمہ اوقاف حیدرآباد سندھ کی زیر نگرانی منعقد ہوا۔ اس موقع پر معروف خطیب علامہ مولانا سمر عباسی قادری اتاری نے خصوصی خطاب بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اگر فرقہ واریت کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ کے آخری نبی کی پیروی کی جائے تو اللہ کے نزدیک ایک اچھا مسلمان بنا جا سکتا ہے۔ عرس مبارک کا اہتمام چیئرمین سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی ٹرسٹ پیر الحاج گلشن الہی اور اراکین نے کیا۔ منتظمین کی جانب سے مہمانان کو اجرک کے تحائف بھی پیش کیے گئے۔ اس موقع پر صاحبزادہ پیر سید افسر علی شاہ حسنی رضوی، صاحبزادہ پیر سید نجف علی شاہ حسنی رضوی، صاحبزادہ سید حسان علی رضوی، صاحبزادہ سید متانت علی شاہ رضوی، صاحبزادہ سید رفاقت علی شاہ رضوی، سید فاخر علی رضوی، سید حماد رضوی، سید فہد علی رضوی، سید اسد رضوی، سید زبیر جعفری، قاضی کامران صدیقی، قاضی عمران صدیقی، سید ریحان رضا حسنی رضوی، سید مسرور کاظمی، جاوید خان فریدی، انور سلیم قادری، محمد علی فریدی، سید فرحان قادری، عظیم قائم خانی، عبدالوہاب قادری و دیگر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بعد ازاں لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ علامہ مولانا سید محمد علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ، رضوی حسنی قادری اشرفی، انہوں نے دین کے لیے بے تحاشا کام کیا۔ ان کا یہ 13واں سالانہ عرس مبارک ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے دین کے لیے بہت کام کیا، دنیا کے لیے بھی بہت کام کیا، اور ختم نبوت کے لیے 1970 میں بھٹو صاحب کی حکومت میں انہوں نے بہت کام کیا اور ختم نبوت کی قرارداد پیش کی، جو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کامیاب ہوئی، اور اس میں علامہ سرخ روح یہ کاوشیں اور بہت ساری دینی تنظیمیں بھی انہوں نے چلائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض ہم پر جاری اور ساری رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اور ہر سال اسی طرح یہ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، تمام عشاقان رسول شریک ہوتے ہیں اور بزرگوں کی یاد میں یہ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے اور لوگوں کو بزرگوں کی سوانح حیات اور اسلام کی ترویج و اشاعت جو خدمات انجام دی گئی اس کا لوگوں کو علم ہو۔ یہاں حیدرآباد میں حضرت علامہ مولانا سید محمد علی رضوی سابق ممبر قومی اسمبلی بھی رہے اور بہت بڑا دینی کام آپ نے یہاں سر انجام دیا، اس شہر میں خدمت کرتے رہے۔ ایک عرصے سے پاکستان بننے کے بعد سے اس مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ خدمت کرتے رہے اور آج تک یہی سلسلہ ہماری اس مسجد میں جاری ہے اور یہ دینی کام ہمیشہ سے ہو رہا ہے اور آج بھی ان بزرگوں کا فیض اسی طرح جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یہ فیض اسی طرح جاری و ساری رہے۔ ان بزرگوں کو جو مشن چل رہا ہے جسے ہم چلا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے ان بزرگوں کے صدقے میں، تو رب تبارک و تعالی کی دعا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے اور اسی طرح بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو پروگرام تھا ہمارے شہر کے مائع ناز عالم دین ولی کامل سابق ایم این اے حضرت سید مولانا محمد علی رضوی صاحب کے عرس کے سلسلے میں تھا اور یہ ہر سال الحمدللہ انعقاد پذیر ہوتا ہے، تو ان کے عرس کے سلسلے میں آج کا یہ پروگرام تھا جس میں علماء اکرام نے خطاب کیا اور آپ نے دیکھا کہ چاہنے والوں کی بڑی کثیر تعداد اس میں شریک ہوئی۔ لوگ چاہتے ہیں کہ دین کو سیکھیں اور دینی محافل میں شرکت کریں اور بڑی تعداد میں لوگوں جو ہے اس میں آج لوگ زمانہ بڑی پریشانیوں سے گزر رہا ہے اور ان اللہ کے ولیوں کے عرس میں یا اللہ کے پیاروں کے ذکر کی محفلوں میں آنے سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اور ہمارے ان محفلوں کو سجانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم وطن عزیز پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس وطن کو بنایا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ
गुशाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलमा इकराम आएँ और जिस मकसद के लिए इस वतन को बनाया गया था उस वतन को हासिल करने का जो मकसद है वो बताया जाए और लोगों को उस राह पे गामज़न किया जाए, क्योंकि असल मसला यही है कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था हम आज तक उस मकसद तक पहुंच ना सके। काश अगर हमें वो मकसद हासिल हो जाता और इस वतन में निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज हो जाता तो आज मुल्क किसी और जिस तरह तरक्की का हक़ हासिल होना था, जो उरूज इस मुल्क को हासिल होना था, इंशाअल्लाह उस मंजिल पर पहुंच गया होता। और उम्मीद है इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा कि ये वतन अपने दुनिया में वो मुकाम हासिल करेगा जो इसका हासिल करने का हक़ है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने ख्वाब देखा था। तो बहरहाल ये अल्लाह के प्यारे दुनिया से जाने के बाद भी इस वतन की मोहब्बत का हक़ अदा कर रहे हैं कि उनके उर्स में भी आक़ा नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और खुलफ़ाए राशिदीन का ज़िक्र हो रहा है, अल्लाह के वलियों का ज़िक्र होता है। लोगों को इस राह पे गामज़न किया जाता है कि जिस पे गामज़न होने से हमें भी कामयाबी हासिल होगी, हमारी नस्लों को भी कामयाबी हासिल होगी और इस वतन को भी उरूज हासिल होगा। देखें, ये हम प्रोग्राम इसलिए करते हैं क्योंकि ये अल्लाह की एक बड़ी वली हैं जिनका हमें प्रोग्राम मनाना चाहिए और ये इन्होंने ख़त्म नबूवत के लिए बहुत काम किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हम यहाँ पे लोगों को एक आलिम दीन की एक तालीम देते हैं, हम उनको एक अवेयरनेस दे रहे होते हैं, हम उनको अहादीस के मुतालिक हम बातें बता रहे होते हैं, दीन की बातें हम उनको अच्छे से बता रहे होते हैं। यहाँ पे हम आलिमा का जो है वो अच्छे से इंतज़ाम करते हैं। जिस तरह आपने देखा कि हमने समारा अब्बासी साहब को बुलाया है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकरीब की है, उन्होंने हमारी रूह को संवारा है। इस तरह से जो है हम हर साल इसको 10 जमादिल अव्वल को मनाते हैं और हर साल हम एक अच्छे आलिम की जो है तकरीब करते हैं और ये हमारे साल में 3 दफ़ा उर्स मनाया जाता है। एक तो हज़रत अनवार और हज़रत मौलाना मोहम्मद अली रिज़वी और उनके वालिद साहब हज़रत मुबारक अली शाह का। तो ये हम हर साल 3 उर्स मनाते हैं और तीनों उर्सों में जो है वो हम एक अच्छे आलिम का इंतज़ाम करते हैं। जी, ये माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल जो है ये हमने एक नेक अल्लाह के नेक मुकर्रब बंदे का जो यहाँ बैठ के ज़िक्र किया है, इसमें माशाल्लाह बहुत सुरूर आया है। दूसरा ये है कि इन बुज़ुर्गों के फ़्यूज़ व बरक़ात जो हैं वो इन महफ़िल से पता चलता है कि वो कितने मुबारक हस्ती थी और उनका क्या मकाम था, उनका क्या मर्तबा था। और इनसे खाली जो उनके मुरीदीन हैं वही नहीं फैज़याब होते हैं, बाकायदा जो आम लोग भी हैं अल्लाह उन तक भी इनके फ़्यूज़ व बरक़ात जो है पहुँचाता है।